بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ذات گرامی ہیں جنہیں ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن ہم انہیں دیکھے بغیر ہی اتنی محبت اور الفت رکھتے ہیں کہ اپنی جان بھی ان پر قربان کر سکتے ہیں۔ اور جن صحابی اور صحابیات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو وہ اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلا جھجک قربان کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ان میں ایک حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ان کا اصل نام نوسیبہ تھا۔ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا اور مشرکوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوتے دیکھا تو وہ بے چین ہو گئیں۔ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچی اور تلوار کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے لگیں۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئیں تب تیر کمان سنبھال لیا، مشرکوں پر تیر چلانے لگیں۔ ایسے میں انہوں نے ابن قیمہ مشرک کو آتے دیکھا۔ وہ کہتا ہوا چلاتا ہوا آ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچا۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج یا تو وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت عمارہ نے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا راستہ روکا۔ اسی وقت انہوں نے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ ان کے کندھے پر زخم آیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس پر تلوار کے وار کیے، مگر وہ زرہ پہنے ہوئے تھا، ان کے وار سے محفوظ رہا۔ ان کی کوششوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت عمارہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ اس وقت حضرت عمارہ نے کہا، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احد کے دن میں دائیں اور بائیں جدھر بھی دیکھتا عمارہ کو ہی دیکھتا، کیونکہ وہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے لڑ رہی تھیں۔ غزوہ احد کے موقع پر عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 زخم آئے۔ ان میں نیزوں کے زخم تھے اور تلواروں کے بھی۔ اس روز حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے جسم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا۔ جو تیر آتا وہ اس کو اپنی کمر پہ روکتے، یعنی انہوں نے اپنا منہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر رکھا تھا۔ اسی طرح وہ تمام تیر اپنی کمر پر لے رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں۔ اس طرح ان کی کمر میں بہت سے تیر پیوست ہو گئے۔ اسی طرح حضرت زیاد بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی حفاظت میں مردانہ وار زخم کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں میرے قریب لاؤ۔ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لایا گیا۔ جب انہیں زمین پر لٹایا گیا تو انہوں نے اپنا رخسار اور منہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیے اور اسی حالت میں جان دے دی۔ کس قدر مبارک موت تھی ان کی۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے ابن قمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دراصل ابن قمیہ حضرت مصعب بن عمیر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ رہے تھے، اس لیے کہ ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے شہید کیا تو قریش کے سرداروں کو جا کر اطلاع دی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، حالانکہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا۔ اسی دوران ابیہ بن خلف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ اس پر کئی صحابہ اس کے راستے میں آ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، اے جھوٹے کہاں بھاگتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا اور نیزے کی نوک ابیہ بن خلف کی گردن میں بہت ہی آہستہ سے چبو دی۔ مطلب یہ کہ نیزہ اس قدر آہستہ چبھا کہ اس سے خون بھی ہی نہیں، مگر اس ہلکی سی خراش سے وہ بری طرح چیخا اور وہاں سے بھاگا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم محمد نے مجھے مار ڈالا۔ مشرکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، تو بہت چھوٹے دل کا نکلا، تیری عقل جاتی رہی، اپنے پہلو میں تیر لیے پھرتا ہے،
تیر اندازی بھی کرتا ہے اور تجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا، لیکن چیخ کتنا رہا ہے، ایک معمولی سی خراش ہے، ایسی خراش پر تو ہم اف بھی نہیں کرتے۔ اس پر امیہ بن خلف نے درس سے کراتے ہوئے کہا، لات اور عزیٰ کی قسم، اس وقت مجھے جس قدر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ ذی الحجاز کے میلے میں سارے آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں امیہ بن خلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا، اے محمد، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کی بکواس سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بار بار لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، کسی ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح کرراہ رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص جسے نبی نے قتل کیا ہو یا جسے نبی کے حکم سے قتل کیا گیا ہو، اسے اس کے قتل کے وقت سے لے کر قیامت کے دن تک عذاب ملتا رہے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوتا ہے جسے نبی نے خود قتل کیا ہو۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں اس میں جا گریں اور نقصان اٹھائیں۔ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ لڑائی جاری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرتے دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گڑھے میں گرے تو ابن قمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور لہولہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف لپکا، میں نے اس کا تعقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کے وار کیے، اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گھری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے جس میں سے اس کی ایک کڑی ٹوٹ گئی، چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ابن قمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہو گئے۔ خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن قیمہ کو بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ کے بعد جب ابن قمیہ اپنی بکریوں کے ریوڑ میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ وہ بکریوں اور مینڈھوں کو گھیر گھیر کر لے جا رہا تھا۔ اچانک ایک مینڈھے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اسے اس زور سے سینگ مارا کہ وہ پہاڑ سے نیچے لڑکھڑا گیا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنی نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگ دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود کی 2 کڑیاں گھس گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کر نکالا۔ ان کی کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ بہرحال کڑی نکل گئی، پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانت سے پکڑ کر کھینچا تو ایک دانت اور ٹوٹ گیا، تاہم کڑی نکل گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما ہو جاتا،
لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت حارث بن سہمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں موت کی بیعت لی، یعنی یہ عہد کیا کہ آپ کی حفاظت میں جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔